شالوم علیکم، میں ہوں مختار امین مشلو اور ہم آپ کو لگاس بائبل اسکول کی ایک خصوصی کلاس بنیادی مسیحی عقائد میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے بنیادی مسیحی عقائد کے توسط سے مقدسوں کی رفاقت، اور بنیادی مسیحی عقائد میں ہم ایمان رکھتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں مقدسوں کی رفاقت پر۔ تو آج کی کلاس میں ہم مقدسوں کی رفاقت پر بات کریں گے۔ یہ ہماری دنیا جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی ہر ایک انسان دوسرے کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ دنیا ایک برادری ہے، اور دنیا کے ایک عظیم سائنسدان مسٹر البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ اپنی روزمرہ زندگی اور کاوشوں کا جائزہ لیتے ہوئے ہم بہت جلد اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ہماری تمام تر کارگزاری اور خواہشیں دیگر انسانوں کی شخصی زندگی سے منسلک ہیں۔ ہم دوسروں کے ہاتھ کی اگائی ہوئی خوراک کھاتے ہیں، ان کے بنائے ہوئے کپڑے پہنتے اور تعمیر شدہ گھروں میں رہتے ہیں۔ ایک شخص انفرادی حیثیت کی بجائے بچپن سے لے کر موت تک اپنی مادی اور روحانی زندگی کے لیے سہولیات فراہم کرنے والے عظیم انسانی معاشرے کے فرد کے طور پر زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے، میں نے کہا کہ مقدسوں کی رفاقت کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے شروع کی اپنی جو کلاسز تھیں اس میں جو بنیادی مسیحی تعلیم ہے، یعنی وہ باتیں جو یسوع مسیح نے اپنی منادی کے دوران سکھائی تھی، اس میں سیکھا تھا برادرانہ الفت۔ یاد ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو مقدسوں کی رفاقت میں برادرانہ الفت کا جو ہے بڑا عمل دخل ہے، اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہر انسان دوسرے سے جڑا ہوا ہے، ہر انسان کو دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے کسی نہ کسی طرح، اور ہم نے آئنسٹائن کا بیان بھی سنا ہے۔ تو اسی طرح مسیحی زندگی میں یا کلیسیائی زندگی میں بھی ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ کلیسیا جو ہے یسوع مسیح کا بدن ہے، اور کلیسیا کے جو افراد ہیں پولس کہتا ہے فردن فردن اعضاء ہیں۔ ہر ایک جو عضو ہے وہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں مقدسوں کی رفاقت، تو پطرس نے اسے برادری کا نام دیا ہے۔ ویسے تو پاکستان میں ہمیں مسیحی قوم نہیں کہا جاتا، مسیحی برادری کہا جاتا ہے، لیکن برادری ایک چھوٹا سیٹ اپ ہوتا ہے، قوم کے طور پر ہم اس لفظ کی نمائندگی نہیں کر سکتے۔ خیر، تو آئیے پہلا حوالہ ہم پڑھتے ہیں آج کی کلاس کو آگے بڑھانے کے لیے، اور وہ ہے امثال کی کتاب، اس کا 18واں باب، اس کی پہلی آیت۔ لکھا ہے، جو اپنے آپ کو سب سے الگ رکھتا ہے اپنی خواہش کا طالب ہے اور ہر معقول بات سے برہم ہوتا ہے۔ مسیحی زندگی جو ہے یہ تنہا گزارنے والی زندگی نہیں ہے، یہ تجرد کی زندگی نہیں ہے، یعنی مجرد رہنا یا دنیا داری سے الگ ہو کے رہنا جنگلوں میں، یا معاشرے سے کٹے رہنا، ایسا نہیں ہے۔ مسیحی زندگی ایک برادرانہ الفت والی زندگی ہے جہاں لوگ اکٹھے رہتے ہیں۔ اور دوسرا والا ہم پڑھیں گے انجیل مقدس کا پہلا پطرس کا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 13ویں سے 17 آیت میں کچھ بیانات ہیں، اور چاند آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ پطرس رسول کہتے ہیں، خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو، کیونکہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو، اور اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو، سب کی عزت کرو، برادری سے محبت رکھو۔ برادری کیا ہے؟ کلیسیا کی برادری ہے، اور پطرس نے کہا ہمیں کلیسیا سے، مقدسوں کی رفاقت سے یا برادری سے محبت رکھنی چاہیے۔ آگے جانے سے پہلے آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جو بات میں نے کہی آپ سمجھے؟ کوئی کنفیوژن ہے یا وضاحت چاہتے ہیں یا کافی ہے؟ جو بھی ہے آپ کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ جی بولیے۔ جی شاہ صاحب، جی سلیمان صاحب، بھائی آسف، ٹھیک، آگے چلیں گے۔ ابھی ہم اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ مقدسوں کی رفاقت کیا ہے، ہم ایک پرانے نامے کا حوالہ تلاوت کریں گے۔ ابھی ہم نے ایک شروع میں حوالہ امثال کی کتاب کا، اولڈ ٹیسٹامنٹ کا دیکھا، پھر پطرس کے خط کو یعنی انجیل مقدس کو دیکھا۔ ابھی واپس ہم آتے ہیں، اور ایک بڑا مشہور زبور ہے جو برادرانہ الفت کو یا مقدسوں کی رفاقت کو پیش کرتا ہے، اور وہ زبور ہے 133۔
ٹھیک ہے، کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ زبور 133 لکھا ہے، دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ اور دو مثالیں اس نے دی ہیں، ایک مثال ابھی ہم دیکھیں گے، اور وہ ہے یہ ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہیں خداوند نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا ہے۔ کیا کہتا ہے زبور نویس؟ اچھی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ اور دو مثالیں ہیں، ایک ہارون کی ہے، ایک یہ پہاڑ کی ہے۔ ہم اس پہاڑ کی مثال پر بات کر رہے ہیں ابھی۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو بھائیوں کا اکٹھا ہو کے رہنا ہے، یہ گانگت ہے، یہ کس کی مانند ہے؟ ہرمون کی اوس کی مانند، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی اس نے دوسرے پہاڑ کا ذکر کر دیا جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے۔ کیا مطلب؟ ہرمون اوپر ہے، ٹھیک ہے، اور سیون نیچے ہے۔ اوس جو ہے ہرمون پر پڑتی ہے، پر اس سے سیراب سیون بھی ہوتا ہے۔ عجیب ہے نا؟ یہی ہے باہمی محبت، یہی ہے بھائیوں کی محبت، یہی ہے مقدسوں کی رفاقت، کہ اگر کسی کے پاس اچھا کچھ ہے تو اس سے دوسرے بھی فیض یاب ہونے چاہیے۔ بھی میں نے عرض کیا کہ ہم نے ایک پہاڑ کے بارے، بلکہ دو پہاڑوں کے بارے پڑھا ہے کہ اوس جو ہے وہ کہاں پڑتی ہے؟ ہرمون پر۔ ہرمون پتہ کون سا پہاڑ تھا؟ جہاں یسوع کی صورت بدل گئی تھی، ٹھیک ہے، اور بہت اوپر ہے بلندی پر۔ اور ابھی میں اس کا بتاتا ہوں کہ کوہ ہرمون جو ہے یہ سطح سمندر سے تقریباً 2700 میٹر یعنی 9000 فٹ کی بلندی پر ہے۔ 9000۔ مری جو ہے وہ اس سے تقریباً آدھے بلکہ اس سے بھی تھوڑا کم ہی بلندی پر واقع ہے، پر یہ 9000 فٹ سے زیادہ بلندی پر واقع ہے۔ اس وجہ سے یہ سارا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ اس کی برف پوش چوٹیاں جو ہیں رات کی گمبھیر خاموشی میں بخارات پیدا کرتی ہیں، جو کثیف ہو کر باہم بافرات شبنم تخلیق کرتے ہیں۔ اپنی جاگمگاہٹ اور موتیوں جیسی خوبصورتی کا حامل زمین کا یہ آبی زیور برکت، زرخیزی اور نئی زندگی کی علامت کے علاوہ گرم مرطوب موسم میں ملکی نباتات کو محفوظ رکھنے اور انسانی بقا کا منفرد ذریعہ ہے۔ یعنی جو شبنم ہے لوگوں کو تازگی دیتی ہے، آپ لکھنا چاہتے لکھ سکتے ہیں، تازگی دیتی ہے، سیراب کرتی ہے۔ جہاں خشک سالی ہوتی ہے، بارشیں کم ہوتی ہیں، پانی وافر نہیں ہوتا، وہاں پر بعض اوقات شبنم جو ہے یہ زمین کو سیراب کرتی ہے۔ اور شبنم جو ہے یعنی برف جو ہے وہ کوہ ہرمون پر آتی ہے، لیکن ہوا کی اٹکیلیوں کے ساتھ یہ شبنم کے قطرے بن کر سیون تک پہنچتی ہے، اور سیون کو بھی سیراب کرتی ہے، اور سیون کی جنوبی پہاڑیاں بھی اس طرح سے پر رونق ہو جاتی ہیں۔ یہ مثال جو ہے یہ زبور نویس نے دی ہے ایک برادرانہ الفت کے ناطے سے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم یسوع مسیح کا بیان پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں کیا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں مقدسوں کی رفاقت پر، اور کچھ بات ہم نے کی۔ ابھی ایک پہاڑ کا حوالہ آپ کے سامنے رکھا گیا، بلکہ دو پہاڑوں کا، ایک اونچے پر ہے ایک نیچے ہے، اور جو اونچا پہاڑ ہے وہ نیچے والے پہاڑ کو بھی سیراب کر دیتا ہے۔ اگر سوال نہیں ہے تو آئیے ہم یسوع مسیح کا بیان پڑھتے ہیں، اور یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب، اس کی 12ویں سے 15ویں آیت پڑھتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، یسوع مسیح کی زندگی کے آخری زمینی دن کا واقعہ، اور یہ وہ واقعہ ہے جب یسوع مسیح نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تھے۔ ابھی موقع ہے، میں وضاحت بھی کروں گا کن کے پاؤں دھوئے گئے یا کن کے دھوئے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے تو اس بات کو ایک فیشن بنا لیا ہوا ہے۔ خیر، تو پہلے حوالہ پڑھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب 12ویں سے 15ویں آیت۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کرو، ٹھیک ہے۔ یہ ہے یسوع مسیح کی زمینی زندگی کا آخری دن، اور اس نے کن کے پاؤں دھوئے ہیں؟ شاگردوں کے، یعنی رسولوں کے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تقریب جو ہے یہ اس وقت منائی گئی ہے جب یہودا اسکریوتی باہر چلا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ ایسا کہیں کہ عید فصح منانے کے بعد یہ تقریب منائی گئی ہے، جب یسوع نے اسکریوتی کو نوالا دیا
اور یسوع بات کر رہا تھا کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا، اور سب کہہ رہے تھے اے خداوند کیا میں ہوں، اے خداوند کیا میں ہوں، اے ربی کیا میں ہوں۔ تو جب یہودا نے کہا تو یسوع نے کہا تو نے خود کہہ دیا، اور پھر اس نے نوالا دیا، اور لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں کہ نوالا لینے کے بعد شیطان اس میں سما گیا اور باہر چلا گیا۔ جب یہودا باہر چلا گیا تو وہیں پر دسترخوان پر بیٹھے ہوئے یسوع اٹھا، اور اس نے اپنی کمر کسی، اور اس نے پانی لیا ایک برتن میں اور پاؤں دھونے لگا۔ یاد رکھے عید فصح منانے کے بعد عشاء اربانی شروع کرنے سے پہلے پاؤں دھوئے گئے تھے، ہماری طرح نہیں ہے، پر ہمیں افسوس کہ یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، سنی سنائی باتیں کی جاتی ہیں، کبھی ہم نے کھول کر انجیل مقدس کو پڑھا نہیں ہے۔ اور اس کے یوتی کے جانے کے بعد نیا جو دستور بنایا گیا یا نیا ساکرامنٹ جو بنایا گیا تھا عشاء اربانی کا، اس سے پہلے پاؤں دھوئے گئے تھے۔ یاد رکھے، یاد رہے گا، ٹھیک ہے۔ عید فصح جب بنائی گئی ہے اس سے پہلے نہیں دھوئے گئے، یا اگر دھوئے گئے ہوں گے تو ویسے تو وہاں کوئی خادم نہیں تھا بالا خانے میں، یسوع نے اپنے شاگردوں کو بھیجا تھا تیاری کے لیے، لیکن اگر ہو بھی گھر کا خادم تو جب وہ داخل ہوئے تھے گھر میں، ویلکم کیا گیا تھا، تب دھوئے گئے ہوں گے، لیکن عشاء اربانی سے پہلے پاؤں دھوئے گئے تھے، فصح سے پہلے نہیں دھوئے گئے تھے، یاد رکھیے گا۔ فصح منانے سے پہلے یسوع نے پاؤں دھوئے اور شاگردوں کو کہا جیسے میں نے تم سے کیا ہے تم کن کے ساتھ کیا کرو، بولیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو وہاں کون تھی؟ کلیسیا تھی بیٹھی ہوئی؟ نہیں، وہاں کون بیٹھے تھے؟ رسول۔ کون بیٹھے تھے؟ رسول۔ تو یسوع نے کن کو کہا؟ رسولوں کو کہا ایک دوسرے کے دھویا کرو۔ وہاں خواتین نہیں تھی۔ آج کل رواج ہو گیا ہے کہ خواتین کے پاؤں دھو رہی ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، بچوں کے پاؤں دھو رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک حافظ آباد سے ایک بہن تھی، میں ابھی نام نہیں اس کا لینا چاہتا، تو اس نے وہ ایک تصویر لگائی، تو وہ اپنی ایک برتن میں پانی ڈال کر اپنی امی کے پاؤں دھو رہی تھی۔ تو میں نے نیچے کامنٹ کیا، تصویر کے کچھ سال ہو گئے اس بات کو، میں نے کہا بہن آپ نہیں یہ کر سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کیوں جی؟ میں نے کہا یہ آپ کے کرنے والا کام نہیں ہے، یہ کسی خادم کے کرنے والا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا لو جی خواتین کو پاک روح تو مل سکتا ہے تو پاؤں کی نہیں تو ہو سکتی ہے، لو جی۔ تو میں نے کہا بہن میں تو نہیں کہہ رہا جی، انجیل کہتی ہے، ذرا غور سے پڑھیں۔ رسولوں کو کہا گیا، پر ہم، مجھے معاف کیجیے گا اس جملے کے لیے، ہم ہر لنڈی بچی کے پاؤں دھو دیتے ہیں، زبردستی دھو دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میری باتیں کسی کو پسند نہ آئیں، لیکن انجیل ایسا ہی کہتی ہے جی، رسولوں کو۔ اور ہم نے پچھلے وقتوں میں دیکھا پوپ صاحب کے بارے میں، ابھی تو ہم کچھ دنوں میں ویڈیو بنانے والے ہیں کہ پوپ نے نئے 10 حکم دے دیے ہیں موسیٰ کے 10 حکموں کے برعکس۔ تو پوپ غیروں کے پاؤں دھو رہا تھا، ان کو چوم بھی رہا تھا۔ یہ کہاں لکھا ہے جی غیروں کے پاؤں دھوئیں؟ آپ نے بھی وہ وائرل تصویریں دیکھی ہوگی فیس بک پر یا اور سوشل میڈیاز پر، ٹھیک ہے۔ پوپ کو اپنے ہم منصب جو کارڈینل ہیں یا بشپ صاحبان ہیں ان کے پاؤں دھونے چاہیے، یہی لکھا ہے۔ یسوع نے کہا ایک دوسرے کے، یسوع نے کہا کلیسیا کے، ایک دوسرے کے۔ کون تھے؟ رسول تھے سارے کے سارے، تو رسولوں کے دھوئیں جی، پر کہاں سے لے کے آئیں گے رسول وہ والے؟ تو اس لیے میں نے کہا آج کی اس کلاس کے توسط سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو موقع ملا تو ہم ویڈیو بھی بنائیں گے الگ سے اس پر جب موقع آئے گا اگلے سال میں، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ہم ہر کسی کے نہیں دھو سکتے، اور جن کو دھوئے جاتے ہیں وہ تو کلیسیا کے فرد بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ کلیسیا کون ہے؟ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، بلائے ہوئے، یسوع کے لہو سے خریدے ہوئے، اور وہ جو ہر جگہ یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں وہ ہیں کلیسیا۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا۔ پر کیا وہ جن کے پاؤں دھو گئے جائیں اس پہ آتے ہیں؟ پورے آتے بھی ہوں تو ان کی بات نہیں کی گئی، ایک دوسرے کو کہا گیا ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں، جب ہم ویڈیو بنائیں گے اس مضمون پر دوبارہ تو اور تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی، لیکن یہاں میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد یعنی فصح منانے کے بعد یہودا باہر چلا گیا عشاء اربانی سے پہلے، تو اس کے بعد جب یہودا چلا گیا تو کتنے رہ گئے باقی؟ 11۔ تو 11 کو یسوع نے ایک نیا حکم دیا۔ آئیے دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 34ویں اور 35ویں آیت، لکھا ہے پھر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک دوسرے سے محبت رکھنے کا جو بیان ہے یا حکم ہے کس نے دیا ہے؟ یسوع نے۔ کن کو؟ جو 11 رسول تھے۔
یہودا کو نہیں دیا، یہودا کو نہیں دیا، پر آج کل یہودا دوسروں کو یہ حکم دے گا جی محبت کرنے کا، کیسے کر سکتے ہیں؟ جس نے اپنے خداوند کو، اپنے استاد کو بیچ دیا ہو، وہ کیسے بھائیوں والی محبت کر سکتا ہے جی؟ کیا خیال ہے؟ جو اپنے استاد کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، اپنے خداوند کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ تو 11 کو حکم دیا گیا، میری بات ذرا یاد رکھیے گا، اور حکم کیا ہے جی؟ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ تو آج ہم مقدسوں کی رفاقت پر بات کر رہے ہیں۔ یہ باتیں جو بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، آپ سمجھیں یہ تمہید میں ہیں۔ اگلی بار ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے کہ مقدسوں کی رفاقت ہوتی کیا ہے، یا ابتدائی کلیسیا کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھتی تھی۔ ہمارے پاکستان میں یہ بہت سی کمی ہے، فقدان ہے۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا نے ہمیں عبادت کرنے کی بات نہیں کہی، ہمیں محبت کرنے کی بات کہی ہے۔ شریعت میں یہی لکھا تھا نا، اپنے خداوند سے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت سے پیار کریں۔ یسوع نے ایک اور لفظ کا اضافہ کیا، ساری عقل سے پیار کریں۔ اس نے کہا ساری شریعت کا دارالمدار اسی پر ہے۔ پر ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا سے محبت نہیں کرتے، عبادت کرتے ہیں۔ زبور 127 کہتا ہے کہ اگر خداوندی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت اب سے ہے، اگر خداوندی شہر کی حفاظت نہ کرے تو پہرے دار کا جاگنا اب سے ہے۔ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا اب سے ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ محبوب کون ہوتا ہے؟ جو محبت کرتا ہے۔ تو ہم وہ بنے نا جو محبت کرنے والے ہیں، محبوب بنے خدا کے، سب کچھ مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ سنا ہوا ہے لوگوں سے کہ وہ کہتے ہیں جی اگر خدا کہتا ہے تو میری عبادت کر، میں تیری روٹی پانی پہ بیکٹ ڈالوں گا، بس کریں عبادت تو روٹی پانی لا لو۔ لیکن جو محبت کرتے ہیں سب کچھ مل جاتا ہے انہیں، محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ تو محبت کرنے والے کو سب کچھ مل جاتا ہے نیند میں، اور جو عبادت کرتے ہیں مشقت کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا اچھا ہوا جی؟ محبت کے عبادت۔ اور یہ محبت جو ہے خدا نے پہلے ہم سے کی ہے۔ ابھی کچھ دنوں میں ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کا جنم دن منائیں گے، اور کیا ہم کہتے ہیں؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ تو محبت پہلے خدا نے کی ہے نا۔ تو جس خدا نے پہلے ہم سے محبت کی ہے وہ کہتا ہے تم بھی محبت کرو، اور یہ آج ہم بات کر رہے ہیں اپنی کلاس میں، وہ کہتا ہے ایک دوسرے سے بھی کرو۔ اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم خدا سے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت اور ساری عقل سے پیار نہیں کرتے تو ہم ایک دوسرے سے نہیں کر سکتے، اور اگر ہم ایک دوسرے سے پیار نہیں کر سکتے تو پھر ہم مقدس نہیں ہیں، یا مقدسوں کی رفاقت میں نہیں ہیں، یا کلیسیا میں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک طرح سے انٹروڈکشن ہے آج کی مضمون کے تعلق سے۔ تو نیکسٹ ٹائم ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے کہ مقدسوں کی رفاقت ہوتی کیا ہے۔ تو دعا سے پہلے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔